اللہ رب العزت نے تمام حالات کی رہنمائی قرآن مجید کے اندر فرما دی ہے۔ حالات کے تغیرات اور تبدیلیاں مومن کو کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ جب حالات بگڑیں گے اور مسلمانوں پر دشواریاں آئیں گی، مسلمانوں پر اغیار کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جو انتہائی ناگوار ہے اگر آ جائے تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے۔ دور حاضر میں جو کچھ حالات ہیں، ان حالات کی جانب بھی قرآن مجید نے بہت پہلے ہی رہنمائی کر دی، اور ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم مکی زندگی کو مد نظر رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم اس عمل پر نہیں ہیں تو ہمارا شور شرابہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ محض ایک طرح سے شور رہ جائے گا اور عملی طور پر کوئی چیز برآمد نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اعمال کی جانب توجہ دی جائے، وہ اعمال کو کرنے کی کوشش کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر کرتے تھے۔ آج مسلمان وہ اعمال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مغلوب اور مقہور سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ حالات میں گھر چکے ہیں۔ اسی لیے ایمان والے کا ایمان حالات کو متاثر کر دیتا ہے، اور حالات سے ایک مومن کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ غور اور خوض کی ہے کہ وبشر الصابرین کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، کبھی تو ایمان والوں کی جانوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی اموال میں کمی ہو جائے گی، کبھی یہ تندرستی کا شکار ہو جائیں گے، کبھی بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، کبھی تو باطل کی جانب سے ان کو ڈرایا جائے گا، خوف دلایا جائے گا، لیکن یہ کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ مطلب ایمان والے کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب ہو، مسلمان کبھی بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین کردار ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی اس کو ڈرا دے، چاہے گھریلو حالات رہے یا ملک کے حالات رہے یا عالمی حالات رہے، مسلمان کبھی بھی حالات کا مقابلہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے کرتا ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دے تو پھر حالات کبھی بدل نہیں سکتے، اور مسلمان حالات سے متاثر ہو کر اپنا وہم و گمان بنائیں گے کہ ہم تو ان حالات کے سامنے مغلوب ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب نبوت کا اعلان کیا اور تمام لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس وقت میں تنہا آپ تھے، آپ کے علاوہ آپ کی مدد کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں جی، ہم تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے، اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہہ کر فوراً کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو۔
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ سن کر تمام لوگ دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ کو صادق کہتے تھے وہ لوگ آپ کو کاذب کہنے لگے، جو لوگ آپ کو امین کہتے تھے وہ لوگ آپ کو خائن کہنے لگے، اور جو لوگ آپ کو بہت زیادہ ہمدرد کہتے تھے وہ لوگ آپ کو سب سے زیادہ سخت دل کہنے لگے۔ مطلب پورے حالات بدل گئے، اپنے پرائے ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پتھر پھینک کر مارا۔ بتاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا تھا، جس باندی نے یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی کہ حضرت عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بات جو باندی لے کر آئی ابو لہب کے پاس، تو ابو لہب نے اس باندی کو یوں چٹکی بجا کر آزاد کر دیا۔ کہنے لگا جا تو آج سے آزاد ہے، کیونکہ تو نے مجھے اپنے بھتیجے کی خوشخبری دی۔ آج وہی چچا جو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا الفت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اچانک بدل کیوں گیا؟ اس لیے بدلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اس کے سامنے پیش کر دی۔ جب دعوت حق دی جاتی ہے تو اغیار دشمن اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور اغیار کا زور بڑھ جاتا ہے، باطل کا زور بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کہا تبن لگا سائر اليوم، آپ کے لیے تو ہلاکت ہو، تبن لگا یا محمد ولہذا جمعتنا، اے محمد کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا کہ تو ایک اللہ کی دعوت دے اور ہم یہ 360 بتوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کے عوض یہ آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں ہیں، نہ اس کا مال اس کو نجات دلا سکتا ہے، نہ اس کی کمائی اس کو نجات دلا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا نجات دلائے گی، دنیا کا مال نجات دلائے گا، ہمارا ہنر ہم کو نجات دلائے گا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دستور یہ بنایا کہ تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال صالحہ تم کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع رکھا، لوگوں کو دین کی جانب بلا رہے ہیں۔ آپ متاثر نہیں ہو رہے ہیں لوگوں سے، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھ کو جو ہے میری توہین کر رہے ہیں، یہ مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، بلکہ آپ برابر دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب باطل اپنے پوری طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل پوری طاقت سے کرنا ہے۔ ہمارا باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کریں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ